بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نفسیاتی اور دماغی بیماریوں پہ۔ اگر آپ کے پہلے جیسے معمولات نہیں رہے یا آپ کے نزدیکی کسی فیملی ممبر، دوست یا کسی شخص کے وہ معاملات نہیں رہے جو پہلے جیسے اس کے تھے، ان میں چینجز آ گئی ہیں۔ مثلاً وہ ہاتھ دھو کے آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ صاف نہیں ہوئے، بار بار ہاتھ دھونے جاتا ہے۔ مین گیٹ یا دروازے کی کنڈی لگاتا ہے اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید کنڈی کھلی رہ گئی ہے۔ وہ بار بار اس کو جاتا ہے دیکھنے، چیک کرنے کہ لگی ہے یا نہیں۔ وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتا، کھیل کود میں دلچسپی نہیں رہی، پڑھنے میں سست ہو گیا ہے، کام کرنے کو من نہیں کرتا، ٹالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو کام ہے کوئی بھی اسے سونپا جائے تو یا تو ٹال دیتا ہے کہ بعد میں کروں گا یا کل کروں گا۔ سستی چھائی رہتی ہے، سر کے کسی حصے میں درد رہتا ہے، آدھے سر میں ہو، پورے میں ہو۔ کوئی ایسی مافوق الفطرت چیزیں نظر آتی ہیں، سائے ہیولے نظر آتے ہیں جو اس کمرے میں، اس جگہ، آسمان پہ یا کہیں بھی جہاں پہ اسے نظر آ رہے ہیں وہ ہوتے کوئی نہیں ہیں، ان کا وجود کوئی نہیں ہوتا۔ کانوں میں آوازیں آتی ہیں جبکہ بات کرنے والا کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یا وہ اکیلے بیٹھا ہوا خود کلامی کرتا ہے، کسی سے باتیں کرتا ہے جبکہ اگلا جس سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، دکھائی نہیں دیتا۔ یا اسے بلا وجہ رونا آتا ہے، ویپنگ سپیلز، منفی خیالات آتے ہیں۔ اگر فرض کریں اگر کوئی بچہ یا بڑا اس کا عزیز کوئی بھی باہر گیا ہے تو اسے کھٹکا رہتا ہے کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ وہ ذرا سا لیٹ ہو جائے تو وہ نیگیٹو تھاٹس اس کو آتے ہیں کہ شاید اس کا حادثہ ہو گیا ہوگا یا کوئی ایسا برا واقعہ ہو گیا ہے، نیگیٹو تھنکنگ۔ تو یہ ساری کی ساری نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح ایک اور بیماری ہے جس میں اٹیکس ہوتے ہیں اور وقتی طور پہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے دورے پڑتے ہیں، ہونٹ، زبان کٹتی ہے، منہ سے جھاگ آتی ہے۔ یہ ساری کی ساری نفسیاتی بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں۔ ان کا جنوں وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی وجہ ہوتی ہے، ان کی وجہ یہ ہے کہ دماغ میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں، جیسے سیروٹن ہے، ڈوپامین ہے، ایٹسیٹرا، بہت سے ہیں۔ تو وہ جب کم ہو جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کیمیکلز کی کمی یا بیشی ان بیماریوں کا سبب ہے۔ اس میں ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں علاج کے لیے، ایک سائیکالوجسٹ، ایک سائیکیٹرسٹ۔ سائیکالوجسٹ چونکہ کونسلنگ کرتے ہیں تو کونسلنگ سے بیماریوں کا ان بیماریوں کا جن میں برین کے کیمیکل کم ہوں یا زیادہ ہو جائیں تو ان کا علاج صرف کونسلنگ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے اندر کمی ہو گئی ہے کھانے کی، یا پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کی کمی ہے، تو آپ مجھے کتنا بھی سمجھا لیں، کتنا بھی کنونس کر لیں کہ پانی بری چیز ہے یا کھانا بری چیز ہے، تو میری بھوک نہیں مٹے گی۔ اس کے لیے مجھے کچھ کھانے کو ہی چاہیے، کچھ پینے کو ہی چاہیے۔ بالکل اسی طرح دماغی بیماریوں میں، اکثر دماغی بیماریوں میں، بلکہ یوں کہیں کہ 99% دماغی بیماریوں میں دوا کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ کونسلنگ بھی اپنا کام کرتی ہے لیکن ساتھ دوا بھی۔
تو اس لیے آپ بجائے پیروں فقیروں کے اور ادھر ادھر جانے کے بھلے سائیکالوجسٹ سے ملیں، کونسلنگ لیں، سیشنز لیں، لیکن ساتھ ہی سائیکیٹرسٹ سے، کلاسیفائڈ سائیکیٹرسٹ سے کوشش کریں اس کی پراپر وجہ، اس کی پراپر سمٹمز ڈسکس کر کے اس کی دوا لیں۔ دوا ریکمینڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک دوا جو 10 بندوں کو شاید ٹھیک کر رہی ہو اور انہیں کسی ڈاکٹر نے بتا رکھی ہو اور وہ لے رہے ہوں، تو انہی جیسی علامات کے 11ویں بندہ اگر سیلف میڈیکیشن کر کے یا ان کے کہے پہ لے لے گا تو یہ بہت ممکن ہے کہ وہ ایک دوا ایک کے لیے تریاک اور دوسرے کے لیے وہی دوا زہر بن جائے۔ تو اس کے لیے پراپر گائیڈ لائن اور وہ بھی سائیکیٹرسٹ کی ضرور لیں، وگرنہ ابتدا میں یہ بہت چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں، بہت آسانی سے کیور ہو جاتی ہیں، علاج ہو جاتا ہے ان کا، لیکن آگے چل کے یہ لا علاج شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں اور ایسی بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں کہ جس بیمار سے اپنے بھی پناہ مانگنے لگتے ہیں، گو انہیں نارمل لائف میں لایا جا سکتا ہے، لیکن لانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بہت کلاسیفائڈ بندے کا کام ہوتا ہے اور مہنگا کام ہوتا ہے، مہنگی میڈیسن ہے۔ ان بیماریوں سے یہی نہیں کہ یہی بیماریاں رہیں، جب برین کے کیمیکل اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو اس بڑھاؤ یا اس کمی کی سبب شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیزز، کینسر، سیکشول ڈس آرڈرز اور دوسری کئی جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، حتیٰ کہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ میرا مشورہ ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اس کو آسان نہ لیں، پراپرلی اس کو چیک کرائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں یا آن لائن جیسے بھی سہولت سمجھیں، اور اسی کی مرضی سے، اسی کی ریکمنڈیشن سے جو وہ کہے وہ دوا لیں، یا اگر دوا کی ضرورت نہیں ہے تو بھی وہ آپ کو کوئی راستہ بتا دے گا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کو منفی بھی نہ لیں کہ یہ کوئی توہین آمیز بات نہیں ہے کہ فرض کریں آپ سوچیں کہ یار میں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایسی ہی بیماری ہے، ایسا ہی عارضہ ہے جیسے بخار ہے، ٹی بی ہے یا دیگر جسمانی بیماریاں کوئی بھی نام لے لیں، وہ ہیں، نزلہ زکام ہے۔ اس کے اسپیشلسٹ لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ کوئی کچھ کہتا رہے، آپ نے تو اپنی لائف اچھی گزارنی ہے، اور یہ آج کل تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں رہا۔ اور میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا چلوں آخر میں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 15.5 مطلب 15% کہہ لیں کم از کم رپورٹڈ پیشنٹ ہیں جو باقاعدہ دوائیں لے رہے ہیں انہی بیماریوں کی۔ جو ان رپورٹڈ ہیں ان کی تعداد اس سے الگ ہے، اور یہ ترقی یافتہ ملکوں کا ڈیٹا ہے۔ ہمارے ایسے ملک جہاں آگہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، لوگ پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جنوں بھوتوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یا معاشرے کے دباؤ سے، خاص طور پہ فیمیل ہماری بہنیں کہ رشتوں میں رکاوٹ آئے گی ایٹسیٹرا، کوئی بھی، یا میل بھی کہ لوگ کہیں گے یہ تو دماغی مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں معاشرتی دباؤ کے سبب کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو ان چیزوں سے باہر نکلیں، ان کا پراپر علاج کروائیں، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، خاتون ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی معاشرے کا فرد ہے، وگرنہ یہ بظاہر عام سی لگنے والی بیماریاں بہت بربادی اور بہت تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی جسمانی، دماغی اور روحانی بیماریوں سے بچائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔